أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت فرمانے کے بعد نازل کی۔ آپ تمام حضرات کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج 40 برس کی عمر میں رکھا، اور نبوت ملنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں 23 سال کا عرصہ گزارا۔ اس میں 13 سال مکے کے تھے اور 10 سال مدینے کے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کے جو 13 سال تھے وہ بڑی مصیبتوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ، بڑے ڈر کے ساتھ، بڑے خوف کے ساتھ گزرے۔ مکے کے سرداروں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس سرزمین کو تنگ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو نہ اذان کی اجازت تھی، نہ نماز پڑھنے کی اجازت تھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دوبھر کر دی گئی تھی۔ آپ چلتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، اور آپ کے جسم اطہر پر عورتیں اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی۔ آپ نماز پڑھتے تو آپ کی جان لینے کی کوشش کی جاتی۔ ایک وقت جب آپ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، چند بدبختوں نے جب آپ قیام کی حالت میں تھے اپنی چادر کو بل دے کر آپ کی گردن میں ڈالا اور پوری قوت کے ساتھ بھینچے، جس کے نتیجے میں آپ کی سانس اکھڑنے لگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہوتے اور کافرین کو نئی نئی ترکیبیں سوچتی تھیں آپ کو ستانے سے متعلق۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو کافرین نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا بہترین موقع ہے، معلوم کرو کہ آج مکے میں کہیں اونٹ کٹا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں جگہ کٹا ہے۔ تو ایک بدبخت نے کہا کہ اونٹنی کی جو اوج ہوتی ہے جس میں گوبر بھرا ہوتا ہے وہ لے کر آئے۔
چنانچہ چند شریر قسم کے لوگ فوراً جا کر لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو انہوں نے وہ اوج آپ کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ وزنی اتنی تھی کہ نبی علیہ السلام سجدے سے سر اٹھا نہ پاتے تھے۔ اب یہ دشمن ٹھٹا مار کر تالیاں پیٹ پیٹ کر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے، محمد اب سر اٹھا کے دکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی مشکل کر دی گئی تھی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے آپ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا تھا، ان کی تکلیفوں کی تو کوئی حد اور انتہا ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو دیکھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، اب آپ مکے کی سرزمین چھوڑ دیں، مدینۃ المنورہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی راہ اختیار کی۔ یہی جو سفر مبارک ہے مکے سے نکل کر مدینہ پہنچنے کا، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی سے اطلاع دی تھی، تقریباً نکل چکے تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام بھی مکے سے نکل گئے تو ان کافروں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب، یہ لوگ کل تک تو ہمارے ساتھ تھے، پاس تھے، تو ان کو جس طرح چاہتے تھے ہم ستاتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے نچواتے تھے۔ اب یہ لوگ یہاں سے نکل کر مدینہ پہنچے ہیں اور وہاں جا کر اطمینان سے ہیں، یہ چیز ان کے دل میں آگ بھر رہی تھی۔ چنانچہ مکے کا ایک وفد نکلا، مدینہ پہنچا۔ پہنچ کر وہاں جتنے یہودی تھے ان سب کو بھڑکانے لگا، دیکھو یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، ان کو اپنی امان اور پناہ میں مت رکھو، ان کو مدینے سے نکال باہر کرو۔ لیکن مدینے کے کچھ لوگ تھے جو حج کے موقعوں پر آیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت پیش کی تھی اور انہوں نے دعوت قبول کی تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دیا تھا کہ ہم آپ کا مکمل سپورٹ کریں گے، آپ کو مدینے کے اندر رہائش دیں گے اور آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اس اطمینان پر مدینہ سفر فرمایا تھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ مکے کے لوگوں نے نہ صرف مدینہ بلکہ پورے جزیرۃ العرب کے اندر نبی علیہ السلام سے متعلق، اسلام سے متعلق سب لوگوں کو ایسے بھڑکا کر رکھا تھا کہ سارا کا سارا عرب ٹوٹ پڑنے کے لیے، مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے بے چین تھا، اور ہر طرف ہر وقت ایک شدید خطرے کی کیفیت، پتہ نہیں کون کب آئے اور حملہ کر دے۔ اسی وجہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد نبی علیہ السلام کے گھر کی سیکیورٹی کے لیے صحابہ متعین تھے۔ گھنٹوں کی مقدار میں صحابہ نبی علیہ السلام کے در اقدس کا پہرا دیا کرتے تھے، اور حالت خوف کی یہ تھی کہ صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے تو تلوار ساتھ میں رکھ کر پڑھتے تھے، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تلواروں کو اپنے ساتھ رکھ کر پڑھو، پتہ نہیں کب دشمن آ جائے۔ بستر میں سو بھی رہے ہیں تو حکم یہی تھا کہ تلوار بازو میں رکھو، پتہ نہیں دشمن کب آئے اور فوراً تمہیں اٹھ کر حملہ آور ہونا پڑے۔ ایسی شدید بے چینی کی کیفیت تھی، خوف و ہراس کا ماحول تھا مدینہ پہنچنے کے باوجود بھی۔
اس سچویشن میں اللہ نے کلام پاک کی یہ آیتیں جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور ان آیتوں میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کا وعدہ فرمایا۔ سب سے پہلا وعدہ، مسلمانوں کو حکومت ملے گی۔ اللہ کا فیصلہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، مٹھی بھر مسلمان خوف و ہراس کے عالم میں، اور پوری دنیا ان مسلمانوں کو اچکنے اور صاف کرنے کے لیے منصوبے بنا رہی ہے، اس وقت میں اللہ نے یہ آیت نازل کر کے اپنے محبوب کو خوشخبری دی کہ اللہ زمین کی حکمرانی آپ کو عطا کرے۔ دوسرا وعدہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جس دین سے متعلق آپ بڑے فکر مند ہیں، اللہ اس دین کو اس دنیا میں مستحکم کر دیں گے۔ یہ دوسرا وعدہ کیا گیا۔ اور تیسرا وعدہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اس وقت ٹینشن اور خوف کی جو حالت ہے، اللہ اس حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یہ 3 وعدے اس آیت میں کیے گئے، اور جو وعدے اللہ نے کیے وہ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد حرف بحرف پورے ہوئے۔ اسی کا تذکرہ قرآن پاک کی ان آیتوں میں موجود ہے، دیکھیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ وعدہ فرماتا ہے۔ خدا کا وعدہ فقط ایمان لانے والوں سے نہیں ہے، خدا کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے۔ میں نے پہلے آپ حضرات کو بتایا تھا، نیک جو عمل ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک عمل وہ ہوتا ہے جس پر خدا کا حکم ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ خدا کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کیا جائے، اس کو نیک عمل کہا جاتا ہے۔ ہر عمل کو نیک عمل نہیں کہتے۔ نیک عمل کے لیے یہ 2 بنیادی شرط ہیں کہ اس کام سے متعلق اللہ کا حکم ہو، اور پھر خدا کے اس حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کیا جائے، اس کو نیک عمل کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ وعدہ فرماتا ہے۔ کیا وعدہ فرماتا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ ضرور ان کو زمین پر حکومت عطا فرمائے گا۔ پچھلے تمام انبیاء کی تاریخ اور قوموں کے حالات آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بالکل ایسی ہی خوشخبریاں پچھلوں کو بھی دی ہیں۔ جب کسی قوم کے بارے میں پوری دنیا سمجھتی ہے کہ اب یہ مٹنے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، اللہ اس وقت حکم دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، اب یہاں سے ان کی حکومت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پورے قرآن پاک میں بھری پڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے اس کا نام بنی اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل فرعونیوں کے چنگل میں ایسی پھنسی ہوئی تھی
اور انہوں نے اس کو اپنی غلامی میں ایسے جکڑ رکھا تھا کہ اور اتنا ظلم اور تشدد بنی اسرائیل پر کیا گیا تھا کہ ان کے اندر احتجاج کی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ فرعون نے خواب دیکھا، صبح اٹھنے کے بعد اپنے چند درباری لوگوں کو جمع کر کے اس خواب کو سنایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے۔ ایک نجومی نے اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ بس یہ سنا تو فوراً آرڈر جاری کر دیا، آج سے بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ ہر بنی اسرائیل کے گھر کے باہر ایک فوجی کو اس نے ٹھہرا دیا، اور حکم یہ تھا کہ جس گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئے فوراً اس بچے کو ذبح کیا جائے، جس طرح مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے سامنے معصوم بچوں کو پیدا ہونے والوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ فرعون اگر بچی ہوتی تو زندہ چھوڑتا تھا، بچہ ہوتا تو ذبح کرتا تھا، صرف اس کاہن اور نجومی کی بات پر کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا، فرعون نے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بچہ پیدا ہوگا تو زوال کا سبب بنے گے میری حکومت، بچہ ہی نہ ہو۔ اس نے یہ آرڈر جاری کر دی۔ لکھا ہے مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر 3 لاکھ سے زائد بچوں کو بنی اسرائیل کے ذبح کیا گیا۔ 1 2 3 نہیں، 100 ہزاروں میں نہیں، 3 لاکھ بچوں کو ذبح کیا گیا۔ ذبح کرتے 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 حالت یہ ہو گئی کہ بنی اسرائیلیوں کے اندر عورتیں اور بوڑھے ہی رہ گئے۔ بچوں سے جو جوان نسل ہوتی ہے ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اب جو فرعونی لوگ تھے وہ تو حکمرانی کرتے تھے، اور ہر گھٹیا کام پر انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو مقرر کر رکھا تھا۔ اب حکمران طبقے کو فکر ہوئی کہ اگر بادشاہ کا یہی سلسلہ چلتا رہا فرعون کا بچوں کو ذبح کرنے کا، اب یہ لوگ تو چند سالوں میں بوڑھے ہو جائیں گے، پھر یہ کام سب کون کریں گے؟ تو چنانچہ پھر یہ بات فرعون کو بتائی گئی، اس کو سمجھایا گیا، تو اس نے تھوڑی سی نرمی لاتے ہوئے ایک اور آرڈر پاس کیا، 1 سال کے بچوں کو ذبح کرنا ہے، 1 سال کے بچوں کو چھوڑنا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا اسی سال اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں، تم اپنی ساری کی ساری قوت و طاقت لگا لو اور اپنی ساری حکومتی مشنری لگا دو، لیکن وہ چیز ہو نہیں سکتی جو اللہ چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی، لیکن اللہ کی عجیب کرامت کہ ان کا حمل ظاہر ہی نہیں ہوا۔ جس طرح پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی نہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ماں گھبرا رہی تھی، دروازے پر فوجی کھڑا ہوا ہے تلوار ہاتھ میں لے کر۔ اللہ نے تسلی دی، موسیٰ کی ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ کی ماں، جب تمہیں خطرہ ہو اپنے بچے سے متعلق تو کرنا کیا ہے، ایک صندوق رکھو، اس میں اپنے بچے کو ڈالو اور سمندر کے پانی پر بہا دو۔
اور پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو سمندر پہ ڈالتے ہوئے گھبرانے کی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، خدا کا وعدہ ہے، خدا اس بچے کو پھر آپ کی گود میں لا کر ڈالے گا۔ یہ اللہ نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ بس اللہ کا پورا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بنی اسرائیل بالکل تنگ آ چکی تھی اور غلامی اور ذلت کے اندھیروں میں پہنچ چکی تھی، وہاں سے اس بنی اسرائیل کے ابھرنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ اللہ نے حکم نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی، اب ہم تم لوگوں کو حکومت دینے والے ہیں، اور یہ جتنے فرعونی ہیں، جتنے کر و فر اور دبدبے کے ساتھ یہ رہتے ہیں، ان سب کو ہم ختم کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ جو منصوبہ بناتے ہیں، خدا کا جو منصوبہ ہے وہ آنن فانن منٹوں میں گھنٹوں میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ منصوبہ پوری ترتیب کے ساتھ چلتا ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کرنا تھا فرعون سے، تو ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعونی لوگوں کے تمام طور و طریق سے واقف ہوتے، اس لیے کہ جس دشمن سے ہم سابقہ کا مقابلہ کرنا ہے، اگر اس کی تدبیروں ہی سے واقف نہ ہو تو آپ غالب کبھی نہیں آ سکتے۔ تو اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے، اور فرعونیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی پوری قوم کو انتہائی ذلیل بنا کر رکھا تھا، ان کے تو قریب بھی پہنچنے کے چانس نہیں تھے۔ اللہ نے سمندر میں ڈلوایا، ادھر اللہ نے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کو سمندر کی سیر پر نکالا، اور یہ جو صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ نے اس کو پانی کے زور پر فرعون کی کشتی کے قریب تک پہنچایا۔ فرعون کی جو سیکورٹی کے لوگ تھے، انہوں نے ایک صندوق دیکھا تو فوراً فرعون کو اطلاع دی، تو فرعون نے کہا کہ بھئی لے کر آؤ۔ اب صندوق لایا گیا، اس کو کھولا گیا تو خوبصورت گول مٹول بچہ ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں ایسی کشش اور جذب کی کیفیت رکھی تھی کہ پہلی نظر حضرت آسیہ کی پڑی تو بچے کی دیوانی ہو گئی۔ انہی آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، جو بے انتہا محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، اجی اتنا خوبصورت بچہ ہے اور ہمیں کوئی اولاد ہی نہیں ہے، کیوں نہ اس بچے کو گود لے لیں۔ لکھا ہے روایتوں کے اندر فرعون کو کھٹک پیدا ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس بچے کے ڈر سے میں نے اتنے سارے بچوں کو قتل کیا، کہیں یہ بچہ تو وہی نہ ہو۔ اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ اتنے معصوم بچے سے متعلق کیا سوچتے ہو آپ؟ یہ تو بالکل معصوم ہے، اس کو کسی چیز کی تمیز نہیں۔ تو فوراً امتحان کے لیے ایک طرف ہیرے جواہرات اور دوسری طرف آگ رکھی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درمیان میں رکھ کر چھوڑا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام لکھا ہے کہ پیسوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک جبرائیل امین خدا کے حکم سے آئے، اور حضرت موسیٰ کا ہاتھ جو پیسوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جبرائیل امین نے وہ ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے میں ہاتھ ڈالا اور آگ کا ڈلہ اپنے منہ میں لیا۔ خدا کی بھی عجیب کرامت، آگ کا ڈلہ ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ نہیں جلا مگر زبان پہ رکھا تو زبان جلی۔ اب فرعون کو یقین آ گیا کہ نہیں یہ بالکل بھولا بھالا معصوم بچہ ہے۔ اب اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی پوری تربیت فرعون کے محل میں رکھ کر کی، جوانی تک۔
اب موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اسی فرعون سے مقابلہ کرنا تھا، پوری کی پوری چیزوں سے مکمل واقفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ پھر اللہ نے اسی موسیٰ کے ذریعے سے فرعون کی لنکا ڈھا دی۔ یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اللہ جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسی کی گود میں ختم کرنے والے کو لا کر بٹھاتے ہیں، اور وہ جس سے بچنا چاہتا ہے اپنی تمام تر تدبیر اور اختیار کے باوجود بھی بچ نہیں سکتا۔ یہاں پر بھی اللہ نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا، اور ایسی جماعت سے جو ڈر اور خوف کی کیفیت میں تھی، نماز کے موقع پر بھی تلوار ساتھ میں رکھ کر نماز پڑھتی تھی۔ ہر وقت دشمنوں کا ڈر تھا، خوف تھا، پتہ نہیں کون کب آ کر کیسے حملہ کر دے۔ ایسے وقت اللہ نے 3 وعدے فرمائے۔ پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور ان کو زمین پر حکومت عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے نیک لوگوں کو حکومت دی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دوسرا وعدہ ان کے دین کو جسے اس نے پسند کیا ہے مستحکم کر دے گا۔ اللہ نے یہ وعدے پورے کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی، اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ نے چاروں کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو کہتے ہیں۔ خلافت کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کرتے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اسی مشن کو، اسی کام کو آگے بڑھانا، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا کام آگے بڑھایا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے آدھی دنیا تک اس کام کو پہنچایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور، ان کے دور کے بھی ابتدائی جو 6 سال تھے، وہ اس میں بہت دین کا کام ہوتا رہا۔ پھر انہی منافقین نے اور یہودیوں نے زبردست قسم کی سازشیں رچی، اور جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ اور ان کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی۔ پھر آپ نے بھی نبی علیہ السلام اور ابو بکر، عمر، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور و طریق پر اپنی حکومت کے سلسلے کو، اس کے کاموں کو آگے بڑھایا۔ لیکن اس وقت تک انتشار بہت ہو چکا تھا، یہاں تک کہ آپ کی بھی شہادت ہو گئی۔ پھر آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری سنبھالی 6 ماہ تک، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ خلافت 30 سال رہے گی، اور وہ 30 سال کی مدت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے تک ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد میری امت میں ملوکیت کا دور ہوگا، یعنی بادشاہت کا، اور ابتدائی زمانے کی جو بادشاہت ہوگی اس میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کی بادشاہتوں کے اندر مختلف قسم کی برائیاں ہوں گی۔ یہ نبی علیہ السلام نے پیشگی فرمایا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اور تینوں خلفاء نے جو کام کیا تھا، تقریباً ان 30 سالوں میں اس کا اثر 650 سال تک اس روئے زمین پر رہا۔ پھر اس کے بعد عباسیوں نے، امویوں نے
حکومتیں کی، ان کی ایک بہت بڑی لمبی تاریخ ہے۔ یہ اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کی تکمیل فرما دی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے نبی علیہ السلام کے دین کو اس دنیا کے اندر قرار عطا فرمایا، اور مسلمانوں کی جب حکومت بنی تو چاروں طرف مسلمانوں ہی کا دبدبہ تھا، تو اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی خوف کی حالت تھی وہ اللہ نے ختم کر کے امن میں تبدیل کر دیا۔ اتنا امن کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے ایک عورت تنے تنہا زیورات میں لدی پھندی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ آئی، اور اس پورے راستے میں ہزاروں کلومیٹر کے نہ اس کو کسی چور کا ڈر تھا، نہ کسی کی بدنگاہی کا خوف تھا، کچھ نہیں، پورے اطمینان کے ساتھ۔ تو آپ تصور کریں کہ اطمینان کا دورہ کس طرح رہا ہوگا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور خوف کے بعد ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اب اس کے بعد اللہ نے کچھ باتیں مسلمانوں سے کہی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ لوگ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور اس کے بعد جو ناشکری کرے گا تو فاولئک هم الفاسقون، ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا جب تک تم اللہ کی فرما برداری کرتے رہو گے اللہ مسلمانوں کو عزت شوکت دیں گے، جب مسلمان اللہ کے حکم سے اور نیک اعمال سے نکلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ذلت اور پستی ان کا مقدر فرمائیں گے۔ چنانچہ اس وقت سے مسلمان جو ہٹے ہوئے ہیں اللہ کی اطاعت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے، آج تک پھر ان مسلمانوں کے اندر نہ یکجائی ہوئی اور نہ ایمان و عمل کی وہ کیفیتیں آئیں۔ آج دنیا میں دیکھنے کو تو 56 سے زیادہ اسلامی حکومتیں ہیں، لیکن ان کا کوئی نام و نشان، نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ ان کا کوئی وقار ہے۔ علماء نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں کے تحت میں یہ بات لکھی ہے، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے مسلمانوں سے وہ فقط صحابہ تک محدود نہیں تھا۔ جس زمانے میں مسلمان ایمان اور عمل کی کیفیت کے ساتھ متصف ہوں گے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یکجٹ ہو جائیں گے، اللہ اس وقت مسلمانوں کو عزت اور شوکت عطا کریں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ نے کہا کہ ایمان والو نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اقیم الصلاۃ سے مراد بدنی عبادت ہے، اس لیے کہ نماز کی ادائیگی جسم سے ہوتی ہے، جسم کے مختلف حرکات و سکنات اور کیفیات کے ساتھ، تو نماز سے مراد بدنی عبادت۔ وآتوا الزکوٰۃ سے مراد مالی عبادت، یعنی اے مسلمانوں تمام بدنی عبادتیں بھی انجام دیتے رہو اور تمام مالی عبادتیں بھی پوری ادا کرتے رہو، اور اس کے ساتھ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ دین اصل میں نام ہے اللہ کے حکم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا۔ اللہ اور اس کے رسول کہیں اٹھو تو اٹھنا دین ہے، بیٹھو تو بیٹھنا دین ہے، نماز پڑھو تو نماز پڑھنا دین ہے، ادھر رخ کرو تو ادھر رخ کرنا دین ہے۔ اللہ کہے کہ اب ادھر چھوڑو ادھر کرو تو ادھر رخ کرنا دین ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب ادھر ہی اچھا تھا ادھر کہیں کو، یہ آپ کی خواہش ہے، یہ بے دینی ہے۔ اس لیے کہ دین آپ کی پسند، آپ کی چاہت کا نام نہیں ہے۔
دین نام ہے اللہ کے پسند کیا، اللہ کے رسول کی چاہت کا نام۔ خدا اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں مسلمان کو بس وہی کرنا ہے۔ عرفات کے میدان میں اللہ کہتے ہیں مغرب کی اذان تک عبادت کرنا ہے، جو ہی مغرب کا وقت ہو نماز نہیں پڑھنا، یہی عبادت ہے۔ نماز کہاں پڑھنا؟ مزدلفہ پہنچ کے پڑھو۔ اے اللہ مزدلفہ پہنچنے تک عشاء کا وقت ختم ہو جائے گا، اللہ نے کہا دیر سے پڑھنا ہی عبادت ہے۔ اب تک پوری زندگی اپنے مقام پر عشاء وقت پر پڑھتے تھے، اللہ نے کہا کہ وہاں پڑھتے تھے لیکن اب نہیں پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب میری نماز چلی جائے گی، میں پڑھوں گا، بے دین ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی خواہش پر عمل کیا، خدا اور اس کے رسول کے منشے پر عمل نہیں کیا۔ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے منشے پر عمل کرنے کا۔ جب تک مسلمان مکے میں تھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے، مدینہ پہنچے تو اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ 17 مہینے تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ پھر 17 مہینے گزرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ نہیں اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ خدا جس طرف رخ کرنے کے لیے بولے اس طرف رخ کرنا، جدھر پلٹنے کے لیے جدھر مڑنے کے لیے اسی کو دین کہتے ہیں۔ دین میری خواہش کے میرے باپ کے طریقے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے حکم کا، نبی علیہ السلام کے طریقے کا نام ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا مسلمانوں بدنی عبادت کرو، مالی عبادت دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض۔ اب اللہ نے آج کے دور کے بارے میں کہا، یہ جو مشرک آج حکومتوں کو لے کر تھوڑے سے پاورس اور اختیار کو لے کر مسلمانوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو ان سے گھبرانے کی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اے مخاطب یہ خیال نہ کرنا کہ کافر زمین پر کہیں بھاگ کر ہم کو عاجز کر دیں گے، یعنی یہ ہم سے بچ جائیں گے، نہیں۔ چند دن ہے دنیا کی زندگی، ہم نے ان کو حکومت دی ہے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ میں حکومت لے کر لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا انصاف کرتے ہیں۔ ہم نے ہر ایک کو موقع دیا، ان کو بھی موقع دینا چاہتے تھے، چنانچہ ہم نے ان کو بھی موقع دیا، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ تو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کہیں بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی پکڑ میں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر ان کی دھمک ہوگی، لیکن انجام کار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ نے بہت اہم مضامین بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں عرض کریں گے۔